حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کا نبی کس نے قرار دیا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کس گناہوں کے خلاف جہاد کیا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ کون سے نبی کے بعد آیا تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ اس طرح کے انبیاء و رسول اور اسلامی جنرل نالج ویڈیو کی شکل میں دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور میرے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو لیجئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کس قوم سے تعلق رکھتی تھی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم قوم سمود سے تعلق رکھتی تھی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم قوم نوح سے تعلق رکھتی تھی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم شیث علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتی تھی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم شیث علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتی تھی۔ سوال نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش شہر مدین میں ہوئی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش شہر بابل میں ہوئی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش شہر دمشق میں ہوئی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش شہر مصر میں ہوئی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش شہر بابل میں ہوئی۔ سوال نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر کے متعلق مشہور روایت کیا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر کے متعلق مشہور روایت 120 سال کی ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر کے متعلق مشہور روایت 300 سال کی ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر کے متعلق مشہور روایت 365 سال کی ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر کے متعلق مشہور روایت 950 سال کی ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر کے متعلق مشہور روایت 365 سال کی ہے۔ سوال نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ کون سے نبی کے بعد آیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آیا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد آیا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آیا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آیا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد آیا تھا۔ سوال نمبر 5، حضرت ادریس علیہ السلام نے کن گناہوں کے خلاف جہاد کیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام نے زنا جیسے گناہوں کے خلاف جہاد کیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام نے قتل جیسے گناہوں کے خلاف جہاد کیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے شرک جیسے گناہوں کے خلاف جہاد کیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام نے تمام گناہوں کے خلاف جہاد کیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام نے تمام گناہوں کے خلاف جہاد کیا۔ سوال نمبر 6، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو کس نظام کے تحت زندگی گزارنے کی تعلیم دی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو شخصی نظام کے تحت زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو توحید پر مبنی شریعت کے تحت زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو جمہوریت کے تحت زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو ملائکہ کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔
صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو توحید پر مبنی شریعت کے تحت زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ سوال نمبر 7، حضرت ادریس علیہ السلام کو قرآن کریم میں کون سی عظمت دی گئی ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کو قرآن کریم میں نبوت جیسی عظمت دی گئی ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو قرآن کریم میں بلندی جیسے عظمت دی گئی ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو قرآن کریم میں صداقت جیسی عظمت دی گئی ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو قرآن کریم میں مندرجہ بالا تمام عظمت دی گئی ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کو قرآن کریم میں مندرجہ بالا تمام عظمت دی گئی ہے۔ سوال نمبر 8، حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب نبی الکتاب تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب نبی القلم تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب صدیق تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب صدیق تھا۔ سوال نمبر 9، حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں دنیا کمانا سیکھنا چاہیے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں علم میں اضافہ کیسے ہو یہ سیکھنا چاہیے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں خاموش رہنا سیکھنا چاہیے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں شریعت کی پیروی کرتے رہنا سیکھنا چاہیے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں شریعت کی پیروی کرتے رہنا سیکھنا چاہیے۔ سوال نمبر 10، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کا نبی کس نے قرار دیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کا نبی فرشتے نے قرار دیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کا نبی قوم نے قرار دیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کا نبی قرآن کریم نے قرار دیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کا نبی حدیث نے قرار دیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کا نبی قرآن کریم نے قرار دیا۔